السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق غزوہ احد کی مشق کا سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، غزوہ احد کے 2 اسباب بیان کریں۔ غزوہ احد کے 2 اسباب بیان کریں۔ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر اگر آپ دیکھیں تو غزوہ احد کے اسباب یہاں پر موجود ہیں۔ نمبر 1، غزوہ بدر میں قریش مکہ کے 70 افراد مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے اور اتنے ہی قیدی بنے تھے۔ اس لیے قریش مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یعنی غزوہ احد جو تھا، اس سے 1 سال پہلے مسلمانوں اور قریش مکہ میں یا کفار مکہ کے درمیان ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بدر۔ اس غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں نے قریش کے 70 افراد مار دیے تھے، اور یہ قریش یعنی کفار مکہ کے 70 افراد یہ وہ افراد تھے جو یہ 70 افراد جن کو مسلمانوں نے مارا تھا غزوہ بدر میں، یہ وہ تھے کہ ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، ابو جہل سمیت کافی بڑے بڑے طاقتور اور سردار ان میں موجود تھے، ان 70 افراد میں، جن کو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے مار دیا تھا۔ اور اسی غزوہ بدر میں مسلمانوں نے تقریباً اتنے ہی قیدی بھی پکڑے تھے، یعنی 70 کے قریب قیدی بھی کفار مکہ کے جو لوگ تھے ان کو 70 کے قریب لوگوں کو قید میں کیا تھا مسلمانوں نے پکڑ کر۔ تو اب غزوہ احد میں قریش مکہ کے دلوں میں جو ہے وہ انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ وہ غزوہ بدر میں جو ان کے افراد مارے گئے تھے ان کا انتقام یہ لینا چاہتے تھے۔ تو اس لیے وہ غزوہ احد کے لیے وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے غزوہ احد میں۔ نمبر 2، یہود کی دلی ہمدردیاں کفار مکہ کے ساتھ تھیں۔ یعنی یہودی جو تھے وہ ان کی جو دلی ہمدردیاں تھیں وہ بڑے ہمدرد بنے ہوئے تھے کفار مکہ کے، بڑا احساس دکھا رہے تھے ان کو کہ ہم آپ کے بہت ہمدرد ہیں، بڑا احساس ہے ہمیں آپ کے ساتھ مسلمانوں نے غزوہ بدر میں بہت زیادتی کی ہے، تو لہٰذا اگر آپ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کفار مکہ کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر، یعنی بدر میں جو 70 افراد جو مسلمانوں نے ان کے قتل کیے تھے، جو قتل کرتا ہے وہ قاتل ہوتا ہے، اور جس کو قتل کیا جاتا ہے وہ مقتول ہوتا ہے، اور مقتولین جو ہے یہ مقتول کی جمع ہے، مقتول ہوتا ہے 1 اور مقتولین زیادہ۔ تو یہود جو تھے ان کی دلی ہمدردیاں کفار مکہ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے کفار مکہ کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر اکسایا یعنی بھڑکایا، یعنی ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لیں، اور نہ صرف بھڑکایا بلکہ ان کو اپنی مدد کا ان سے وعدہ بھی کیا۔ اور نمبر 3، عرب میں قریش مکہ کا بہت مقام تھا، یعنی عرب کے اندر قریش مکہ کی جو ہے وہ بڑی عزت تھی، بڑا وقار تھا، بڑا طاقتور اور بڑا باعزت قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، یعنی خانہ کعبہ کے تمام انتظامی امور جو تھے وہ سب کے سب ان کے پاس تھے، خانہ کعبہ کی چابیاں تک ان کے پاس تھیں۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد ان کا غرور خاک میں مل گیا، جو یہ اپنا بہت زیادہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم بڑے باروب ہیں اور لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، اور یہ بڑا غرور کرتے تھے اس بات کے کہ خانہ کعبہ کے ہم متولی ہیں، خانہ کعبہ کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑا ان کو، تو اس میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی، جس کی وجہ سے ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا۔ یہ بڑے جو غرور اور تکبر کے ساتھ کرتے تھے، وہ سارا غرور اور تکبر جو تھا ان کا وہ خاک میں مل گیا۔ اس لیے قریش مکہ نے اپنے وقار یعنی اپنی عزت کی بحالی
یعنی اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے، اپنی عزت کو واپس لانے کے لیے، اپنے اسی غرور میں دوبارہ آنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری خیال کیا۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔